قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا ما أصاب من مصیبت إلا بإذن اللہ۔ یاد رکھیے گا، یہ اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دیں کہ سفر منحوس ہے، سفر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، سفر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ تو مشرکین عرب کی باتیں تھی، میرے نبی نے تو ان کا رد کیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مصیبتیں اور یہ سارے کسی طرف منسوب کرنا، اس سے باہر نکل کر قرآن پر نظر رکھو۔ مصیبت جب بھی آئے گی وہ سفر میں بھی آ سکتی ہے، وہ محرم میں بھی آ سکتی ہے، وہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی آ سکتی ہے، اور آتی بھی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی کے والد محترم کو اللہ ایسا خوش قسمت مہینہ عطا کرتا ہے کہ اس کا والد رمضان میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی کے والدین رمضان کے مہینے میں دنیا سے رخصت، کسی کے پھول جیسے بچے رمضان کے مہینے میں دنیا سے رخصت۔ اب جس کے والدین جا رہے ہوں، جس کے پھول جیسے بچے جا رہے ہوں، یہ تو اس سے جا کے کوئی پوچھے کہ ہم پر کیا مصیبت ٹوٹی، یہ تو انہی کو پتہ ہوگا۔ تو مصیبت میرے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ مصیبت آتی اللہ کی اجازت سے ہے، آتی اللہ کی اجازت سے۔ اب جب چیز اللہ کی اجازت سے آ رہی ہے تو طے شدہ بات ہے یہ جائے گی بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ کرنا یہ ہے، ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایمان والوں پر جب جب مصیبت آتی ہے، جیسی جیسی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مصیبت ان کے کاروبار کے اوپر ٹوٹے، چاہے وہ مصیبت ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے، چاہے وہ مصیبت ان کے دیگر اشیاء کے اوپر ٹوٹے، چاہے وہ مصیبت ان کی اپنی ذات پر ٹوٹے، چاہے وہ مصیبت بیماری کے صورت میں آئے، چاہے وہ مصیبت دنیا سے اپنے پیاروں کے رخصت ہونے کی صورت میں آئے، تو قرآن کہتا ہے ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان والے کہتے ہیں اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، انا للہ، میں بھی تو آپ ہی کا ہوں، یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ بھلا آپ کی طرف سے آئی ہے، لیکن بات میرے رب اتنی ہے، انا للہ، اللہ میں بھی آپ کا ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ایک نہ ایک دن میں نے بھی آپ کی طرف آنا ہے۔ ایک کاروبار میں مصیبت آئی، اللہ کاروبار آپ نے دیا تھا، آپ نے واپس لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں، اب میں بھی آپ کا، آپ مجھے بھی یوں ایک دفعہ واپس لے لیں گے، اور پھر اللہ والدین آپ نے دیے تھے، آپ نے واپس لے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ایک دن آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں گے، میں بھی تو آپ ہی کا ہوں، اللہ مجھے پھول جیسے بیٹے اور بیٹیاں آپ نے دی تھی، اللہ یہ آپ نے مجھ سے واپس لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ میں اس پر شکوہ نہیں کرتا، اللہ میں اس پر شکایت نہیں کرتا، اللہ میں اس پر لوگوں کے سامنے روتا دھوتا نہیں، اللہ میں اس پر لوگوں کے سامنے شکوے شکایت نہیں کرتا، اللہ یہ چیزیں آپ کی طرف سے دی گئی تھی، انا للہ، یہ چیزیں کیا ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ایک نہ ایک دن میں نے بھی آپ کی طرف آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور یہ یہاں تک قرآن میں، یہاں تک کی دعا قرآن میں، ہر مصیبت میں، کاروبار میں تکلیف آ جائے وہاں، صحت میں تکلیف آ جائے وہاں، ذات میں تکلیف آ جائے وہاں، گھر میں تکلیف آ جائے وہاں، کہیں پر بھی کوئی بھی اچانک سے حادثاتی خبر آئے وہاں فوراً اہل ایمان کا شیوا یہ ہے، ان کی زبانیں انا للہ و انا الیہ راجعون پکارتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ میں ایک اور دعا کا حکم دیا، فرمایا ایک دعا اور پڑھو فائدہ ہوگا، ایک دعا اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھو، اور یوں پڑھو، پوری کر کے یوں پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یوں ملاؤ، اللہم اجرنی فی مصیبتی،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی منہا خیرا، اللہ یہ مصیبت آپ کی طرف سے ہے، لہذا میں مصیبت پر گلا شکوہ نہیں کرتا، میں مصیبت پر روتا دھوتا نہیں، میں مصیبت پر لوگوں کے سامنے ہائے ہائے گھوڑا گھوڑا کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن جب میں تیری رضا پہ راضی ہوں اللہ تو تو دینے والا ہے، تو تو دینے والا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ عطا فرما، اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي مِنْهَا خَيْرًا، اور اللہ مجھے اس مصیبت میں جو اس مصیبت کے ذریعہ آپ نے مجھ سے واپس لے لی ہے، جس میں مجھے نقصان ہو گیا ہے، جس میں مجھے پریشانی آ گئی ہے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اب یہاں ایک واقعہ سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی حرم ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی گھر والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت نے ان سے بیوہ کی حالت میں نکاح کیا تھا، کہ جب میرے پہلے شوہر کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ مجھ پہ بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر کیا کروں، مسلمان تھی، اسلام کی تعلیمات تھی، اور میرے نبی کی یہ دعا میرے ذہن میں تھی، میں نے فوراً یہ دعا پڑھی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی منہا خیرا، میں نے یہ دعا تو پڑھی، یہ دعا تو میں نے پڑھی جس کا لب لباب خلاصہ یہ کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی، مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، کہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا، میرے دل میں خیال یہ آ رہا تھا کہ میرا شوہر، میرا سرتاج تو دنیا سے چلا گیا، اب میرے شوہر سے اچھا شوہر کون سا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر عورت کے لیے اس کا شوہر چاہے کیسا بھی ہو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ میرے دل میں تھا، یہ میرے دل و دماغ میں یہ خیال آ رہے تھے بار بار کہ میرا شوہر چلا گیا اور میں نے دعا میں جو مجھ سے گیا ہے میں نے اس سے بہتر مانگا ہے، اب میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کس کا شوہر ہو سکتا ہے، میرے پہلے شوہر سے اچھا دوسرا شوہر اگر آ بھی جائے تو کیسے پہلے والے کی جگہ لے سکتا ہے، کہ میں نے تو دعا مانگ لی تھی، مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ بھی تھا، یقین بھی تھا، مگر یہ دل میں خیالات بھی آ رہے تھے، وسوسے بھی آ رہے تھے کہ ابھی کچھ دن گزرے تھے، عدت کے ایام پورے ہی جیسے کیے تھے، مجھے ایک پیغام آیا، پیغام دینے والے نے یوں پیغام دیا کہ دونوں جہاں کے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت ہے، اب یہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت نہیں، پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے رب کی چاہت تھی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے، نبی کا ہر کام وہ اللہ رب العزت آپ فرماتے ہیں، کہ جب میرے پاس یہ پیغام آیا تو مجھے یقین پہلے بھی تھا مگر خیالات آ رہے تھے، انسان ہونے کے ناطے وسوسے آ رہے تھے، لیکن جب یہ آ گیا، میسج آ گیا، یہ پیغام آ گیا، اسی وقت میں نے سجدہ شکر کیا اور میں نے کہا صدقت یا رب العالمین، اے ہمارے رب تو نے سچ کہا ہے، تو نے جو وعدہ کیا ہے بس عمل ہمارے کے اندر دے رہے، ہم عمل کر لیں، عملی زندگی میں آ جائیں اور دعاؤں والی زندگی کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے، ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ تو فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے تو زبان پر سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو، اور اگر ساتھ میں اس کو بھی یاد کر لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اسے بھی یاد کر لیں، پھر تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن اگر یاد نہیں ہوتی تو کم از کم قرآنی دعا یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی زبانوں پر صرف کسی کے میت کی خبر سننے تک محدود نہ رکھیں، ہر مصیبت اور تکلیف والی خبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھیں، عادت بنائیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
کہ جب ایمان والے پر مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیدھا کرتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ سیدھا کر دے وہ گلے شکوے نہیں کرتا، وہ کسی کے آگے اپنی مصیبتوں پر اور اپنی پریشانیوں کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر آپ اہل دنیا کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھیں گے، اپنی پریشانیوں کو رکھیں گے، اپنی تکالیف کو رکھیں گے، یاد رکھیے گا یہ دنیا اور دنیا والے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ آپ کی مصیبت کو دور تو نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ دنیا والے آپ کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دنیا کے سامنے جتنی اپنی مصیبتیں کھول کر رکھتے چلے جائیں گے، دنیا والوں کے سامنے جتنی اپنی پریشانیاں رکھیں گے، دنیا والوں کے سامنے جتنی اپنی تکالیف رکھیں گے، آپ دنیا والوں کی نظروں میں اتنے ذلیل ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا آپ کو اتنا حقارت سے دیکھے گی، دنیا آپ کو اتنا اور کمزور سمجھے گی، مگر جب آپ اپنی مصیبتیں جو اللہ پہلے سے جانتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کے علم کے باوجود بھی آپ اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو رکھتے ہیں اور تنہائی میں رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ دنیا کی ذلتوں سے بچائے گا اور دوسرا اللہ آپ کے کام بنائے گا، اللہ آپ کے کام بنائے گا۔ دنیا والے آپ کے کبھی بھی کام نہیں آ سکتے، اور دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آ سکتا ہے، کوئی رشتہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ پھر اس میں انسان کی اپنی غلطی بھی ہے، غلطی یہ ذلت انسان ہمیشہ خود اٹھاتا ہے۔ اللہ کسی مسلمان کو ذلیل کر، اللہ نے اپنے اوپر مسلمان کو ذلیل کرنا یا اللہ نے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تو مسلمان کو عزتیں دینا چاہتا ہے۔ اب جب مسلمان خود خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے آئے اور مخلوق کے سامنے آ کر اپنے کپڑے اتار دے کہ میرے ساتھ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف اور یہ تکلیف اور یہ تکلیف، تو میں نے آپ کو شروع میں کہا دنیا میں کسی نے، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں خود پریشان، خود مصیبتوں میں جکڑے ہوئے تو وہ آپ کی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ ہاں، انسان آپ کی مصیبت تبھی دور کرے گا جب اللہ اس کے دل میں ڈال دے، اور اللہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں تب ڈالے گا جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، آپ دنیا والوں کے سامنے روتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اپنے کپڑے اتار کر دنیا والوں کو اپنا ننگا پن دکھانا ہے۔ اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کے سامنے اپنی مصیبتیں رکھیں، پریشانیاں رکھیں، اللہ آپ کو دو چیزیں عطا فرمائے گا، ایک مصیبت کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور دوسرا اس پر اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مصیبتیں جو کہ آنی لازمی ہیں، جو کہ ہم پر کئیوں پر اس وقت بھی ہیں اور کئیوں پر آئیں گی بھی، پہلے تو اول تو انسان خود سے اس بات کو ذہناً تیار نہ ہو کہ اللہ سے مصیبت مانگے۔ مصیبت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف آئے گی، آتی رہیں گی، لیکن ہمیں صرف اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اصولوں پر، آسان اصولوں پر عمل کرنا ہے، اور پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر وہ تکلیف نہیں رہے گی، وہ مصیبت نہیں رہے گی، صبر اللہ عطا فرمائیں گے، اور جب صبر اللہ عطا فرمائیں گے واللہ یحب الصابرین، تو اللہ تو پھر آپ سے محبت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔